بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ سحر ان کا ہاتھ تھامتی لڑکھڑاتی آواز میں بولی تو انہوں نے اسے خود میں بھینچ لیا تھا۔ نہ میری جان، ایسے نہیں بولتے۔ اللہ میری بیٹی کی عمر لمبی کرے، دنیا جہاں کی خوشیاں میری بچی کے نصیب میں لکھے۔ وہ آنسو پیتی بولی تھی، منت پلیز آپ آ جائیں نا، میں آپ کو بہت یاد کرتی ہوں۔ وہ منت سے مخاطب ہوتی بولی تو ہانیہ بھی رونے لگی۔ وہ یوں ہی رو رہی تھی جب امان، سلمان اور مراد شاہ لاؤنج میں آئے۔ ہانیہ روم میں چلیں فوراً۔ امان زور سے دہاڑا تو ہانیہ خوفزدہ ہوتی نادیہ شاہ کے سینے میں چہرہ چھپا گئی، جبکہ اب رو رو کر اس کی ہچکیاں شروع ہو چکی تھیں۔ امان نے ایک قہر برساتی نظر اس پر ڈالی اور پھر تیزی سے اس تک آیا اور اس کا بازو جکڑ کر اسے کھینچ کر کھڑا کیا۔ آرام سے امان، یہ کیا کر رہے ہیں؟ مراد شاہ کی آواز پر اس نے کوئی بھی رسپانس نہ دیا اور ہانیہ کو گھسیٹ کے کمرے میں لے گیا۔ مراد شاہ نے نادیہ شاہ کے کندھے میں چہرہ چھپائے بیٹھی سحر کو اپنے پاس بلایا تو نادیہ بیگم نے اسے خود سے الگ کرتے ان کے پاس جانے کا کہا۔ وہ بھی اٹھتی ان کے پاس آ بیٹھی تو مراد شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے سینے سے لگایا۔ ایک بیٹی کھو چکے ہیں ہم، اب دوسری کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتے بیٹا، اسی لیے آج کے بعد میں آپ کو روتا نہ دیکھوں۔ وہ سنجیدگی سے بولے تو سحر نے سر ہلایا۔ اب نہیں رونا میری بیٹی نے۔ ان کی بات پر جی بابا کہتی اٹھ کر اوپر چلی گئی۔ پیچھے وہ بھی اپنے اپنے کمروں کو چل دیے تھے۔ کل بھی سمجھایا تھا آپ کو کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اب آپ اس طرح کر کے خود کو اور میرے بچے کو کیوں تکلیف پہنچا رہی ہیں؟ ہانیہ، وہ ایسے کیوں چلی گئی؟ امان، آخر کیوں؟ ہانیہ امان کے سینے پہ سرکتی بھیگی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی تو امان کے دل میں شدید تکلیف ہوئی تھی۔ بھولنا تو اس کے لیے بھی مشکل تھا اپنی بہن کو، مگر وہ کوشش کر رہا تھا۔ وہ اللہ سے اتنی ہی زندگی لائی تھی ہانیہ، ہم سب یا ان کے اپنے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ امان اس کی کمر سہلاتا ہوا بولا تو ہانیہ نے چہرہ اس کے سینے میں چھپایا تھا۔ وہ اسے سمجھاتا ہوا بولا تو اس نے بھی سر ہلایا۔ اب آ کر سو جائیں اور صبح سے بالکل فریش ملے مجھے آپ۔ وہ اسے خود سے الگ کرتا اس کی پیشانی پر پیار کرتا ہوا بولا تو وہ دھیما سا مسکرا دی، پھر جی کہتی اٹھ کر ڈریسنگ روم میں اپنا نائٹ سوٹ پہننے چلی گئی تھی۔ پیچھے امان نے 3-4 دفعہ سالار کا نمبر ٹرائی کیا تھا جو بن جا رہا تھا۔ 8 ماہ بعد سحر جائیں بیٹا، ہانیہ کو نیچے لے کر آئیں، آج سالار نے آنا ہے تو سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ نادیہ بیگم نے سحر کو مخاطب کیا تھا جو صوفے پر آلٹی پالٹی مارے بیٹھی میگزین دیکھ رہی تھی۔ جی مورے ابھی جاتی ہوں۔ کل رات ہی مراد شاہ نے ان سے بات کی تھی کہ سلمان شاہ آغا سائیں اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ سالار کی شادی سحر سے کر دی جائے۔ نادیہ بیگم تھوڑا پریشان ہوئی تھی کیونکہ سحر ابھی صرف 18 سال کی تھی جبکہ سالار 30 کا ہونے والا تھا، اور ویسے بھی سالار ان دنوں بے حد کٹھور اور کمگو ہو گیا تھا۔ وہ مہینے میں 1-2 بار ہی حویلی چکر لگاتا اور یہاں آ کر بھی زیادہ تر وقت خاموش رہتا۔ نور اور سلمان شاہ نے کئی مرتبہ اسے سمجھایا تھا کہ وہ شادی کر لے، مگر یہ بات وہ نہیں سن رہا تھا، بس ایک دفعہ چہرہ دکھاتا پھر بالکل ہی شہر کا ہو کر رہ جاتا۔ نادیہ شاہ جانتی تھیں وہ جتنا بھی ظالم ہو جائے سحر کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، آخر وہ اس کے گھر کی لڑکی تھی اور یہ نادیہ بیگم کی خام خیالی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ سب سحر کو کس آگ میں جھونکنے والے ہیں۔ انہوں نے مراد شاہ سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ سحر کو ہرگز نہیں منائیں گی، آپ کا فیصلہ ہے تو بیٹی کو بھی خود ہی راضی کیجیے گا۔ وہ پریشان اس لیے بھی تھیں کہ پہلے ہی انہوں نے سحر کو بہت مشکل سے نارمل کیا تھا۔ وہ منت کے غم سے کسی طور نہیں نکل رہی تھی، مگر ان کی توجہ اور پیار کا اثر تھا کہ وہ 3-4 مہینوں میں ہی صحیح اس جان لیوا غم سے نکل آئی تھی۔ رات کو کافی دیر ان سب نے ٹیبل پر سالار کا انتظار کیا تھا۔ سالار آج کل فری تھا
تو وہ ایک ہفتے کے لیے یہاں آیا تھا۔ ان کچھ مہینوں میں وہ پہلے سے بھی زیادہ دلکش ہو چکا تھا، اس کی شخصیت میں پہلے سے زیادہ رعب آ چکا تھا۔ سحر کمرے میں جائیں مراد شاہ نے ہانیہ سے باتیں کرتی سحر کو مخاطب کیا تو وہ حیران رہ گئی تھی۔ جب سب یہاں موجود تھے تو اسے کیوں اوپر بھیجا جا رہا تھا، مگر وہ یہ سوال نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے خاموشی سے اٹھ کے اوپر کمرے میں چلی گئی۔ آغا سائیں سالار سے بولے، جو موبائل فون پر کچھ کر رہا تھا، اگر وہ بات شادی سے ہٹ کر ہے تو کہیں آغا سائیں میں سن رہا ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ ان کے خاندانوں میں یہ باتیں بچیوں کے سامنے نہیں کی جاتی۔ جب سحر کو یہاں سے بھیجا گیا، سالار تبھی سمجھ چکا تھا کہ یقیناً اسی کے متعلق بات کرنی ہے انہیں۔ اس کی بات پر سلمان شاہ نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ منت کو گئے اتنا عرصہ ہو چکا تھا۔ بس کریں سالار، بہت ہو گیا، اب اگر مزید آپ نے شادی سے انکار کیا تو بھول جائیے گا کہ ہم آپ کے کچھ لگتے ہیں، واقفیت رکھتے ہیں ہم، یہ قسمت کا لکھا تھا جو ہو کے رہا۔ ان کا اور آپ کا ساتھ بہت کم عرصے کے لیے تھا، ہم اب مزید آپ کو اکیلا نہیں دیکھ سکتے کہ منت آپ کو بہت عزیز تھی، مگر آپ کو یوں اکیلے نہیں دیکھ سکتے۔ ہماری خواہش ہے کہ ہمارے پوتے بھی زندگی کو جئیں نہ کہ گزاریں، یقین رکھیں ہم آپ کا برا نہیں چاہتے۔ سالار شاہ آغا سائیں تھوڑا سختی سے بولے تو سالار موبائل ٹیبل پر رکھتا کرسی کا رخ ان کی طرف موڑ گیا۔ گنجائش نہیں، آپ لوگ ہرگز یہ مت سوچیں کہ میں اداس یا پریشان ہوں، ایسا کچھ نہیں، میں اپنی زندگی سے بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ زیادہ تر دن میرا ڈیوٹی پہ ہی گزر جاتا ہے، رات کو بس سونے کا ہی وقت بچتا ہے میرے لیے، تو پلیز آپ لوگ مجھ پر پریشر نہیں ڈالیں۔ وہ سنجیدگی سے انہیں دیکھتا ہوا بولا تھا۔ وہ اب ان کو کیا سمجھا سکتا تھا کہ منت کو بھولنا ان کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ ساری رات بھی اس کی جاگتے اور اسموکنگ کرتے گزرتی تھی۔ سالار، یہ ہمارا پہلا اور آخری فیصلہ ہے کہ اسی مہینے آپ کی شادی ہوگی، اور اگر آپ نے ہمارا حکم قبول نہیں کیا تو پھر سمجھ لیجیے گا ہم آپ کے لیے مر گئے ہیں۔ آغا سائیں دھمکی دیتے ہوئے بولے تو سالار کا دل کیا دیوار میں سردی مارے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگوں کی مرضی، مگر یہ یاد رکھیے گا کہ لڑکی میں اتنی مضبوطی اور طاقت ضرور ہونی چاہیے کہ وہ سالار شاہ کی دی گئی اذیتیں اور زخم سہ سکے۔ وہ غصہ کنٹرول کرتا سرخ چہرے کے ساتھ سرخ چہرہ لیے سب کو دیکھنے لگا۔ سب کے چہرے پر پریشانی آ گئی، منت کو کھونا ہی ان کے لیے بہت تھا، اب وہ جان بوجھ کر اپنی دوسری بیٹی کو تکلیف میں نہیں جھونک سکتے تھے۔ مراد شاہ نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ آغا سائیں نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہمیں یقین ہے اپنے پوتے پر کہ وہ کسی عورت پر اپنی مردانگی کبھی نہیں دکھائیں گے۔ خیر، آپ راضی ہیں تو یہ بھی جان لیجئے کہ آپ کی شادی سحر مراد شاہ سے ہوگی۔ آغا سائیں کی بات پر سالار نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کیا مذاق ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ شادی کروں گا؟ وہ بلند آواز میں چلایا تو آغا سائیں اس کی حیرت پر مسکرا دیے۔ مذاق نہیں ہے، سچ ہے، آپ کو اس بات کو کوئی اہمیت نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم آپ کی شادی کس سے کریں گے، کیونکہ آپ نے تو بس شادی کر کے لڑکی کو اذیتیں اور زخم ہی دینے ہیں، پھر چاہے وہ بچی ہو یا میچور۔ وہ اس کی بات اسی کو لوٹاتے ہوئے بولے تو سالار شیطانی مسکراہٹ سے مسکرایا۔ ایک انچاہی بیوی ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ لوگ ہرگز یہ مت سمجھیے گا کہ اس سے رحم دلی سے پیش آؤں گا، ابھی وقت ہے آپ کے پاس، سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لیں۔ سالار کی بات پر امان غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میری بہن فالتو نہیں ہے سالار شاہ، اور یاد رہے اسے کچھ بھی کہنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ تمہاری بہن میری بیوی ہے۔ امان مٹھیاں بھینچتا ہوا غصے سے بولا تو مراد شاہ نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ انہیں کسی اور کے لیے ہرگز کچھ نہیں کہیں، کچھ نہیں کہیں۔ مراد شاہ کی سخت آواز پر وہ بمشکل غصہ قابو کرتا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے ہانیہ کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ بے شک سالار نے غلط بات کی تھی، مگر امان کو بھی یوں سب کے سامنے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ وہ کتنی تکلیف برداشت کر رہی تھی اس کے بچے کی خاطر، اور
اور اس نے پل ہی میں ہانیہ کی عزت دو کوڑی کی کر دی تھی۔ سالار بیٹا، آپ بغیر کسی وجہ کے ضد کر رہے ہیں۔ اب حالانکہ وہ اس دنیا سے چلی بھی گئی ہیں، مگر ان کی محبت دیکھیں، وہ اب اپنی دوسری بیٹی کو بھی صرف آپ کی خوشیوں کے خاطر آپ کو ہی سونپ رہے ہیں۔ تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ سحر کو تکلیف دیں گے؟ سلمان شاہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے، بابا سائیں، میں جانتا ہوں آپ لوگ میرے لیے ہی یہ سب کر رہے ہیں، مگر آپ یہ بھی تو سوچیں کہ میں یہ نہیں چاہتا، اور اگر آپ یوں زبردستی کریں گے تو مجھ سے بھی اچھے کی امید نہیں رکھے گا۔ آپ سب پریشان نہیں ہوں، میں جانتا ہوں انہیں وقتی غصہ ہے، ان کا خود اتر جائے گا، اور یقین رکھیں سالار شاہ چاہ کے بھی سحر کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آغا سائیں نادیہ شاہ کے فکر مند تاثرات دیکھ کر بولے اور وہاں سے اٹھ گئے۔ پھر سلمان اور مراد شاہ بھی ہانیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ ہانیہ اب آنسو بہانے لگی تو نادیہ اور نور شاہ اس کے پاس آئی تھی۔ ایک تو آج کل ویسے ہی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی کیونکہ اس کا آخری مہینہ چل رہا تھا۔ ہانیہ، نہ روئے میری جان، وہ صرف غصے میں ہونے کی وجہ سے یہ سب کہہ گئے ہیں، نہیں تو آپ تو جانتی ہی ہیں نا امان آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ نور بیگم اس کے آنسو صاف کرتی ہوئی پیار سے بولی، مگر مورے ان کے لیے میں صرف اتنی اہمیت رکھتی ہوں کہ لالا کی گئی بات پر انہوں نے کیسے مجھے بے عزت کر دیا۔ وہ روتی ہوئی بولی تو نادیہ شاہ نے اسے خود سے لگایا۔ ماں صدقے اپنی بیٹی کے بس کریں ہانو، شوہر کی باتوں سے عزت کم نہیں ہوتی، بچے سب جانتے ہیں وہ صرف غصے میں تھے اسی لیے اتنا بول گئے۔ آپ یوں مت روئیں، پہلے ہی سانس مشکل سے لیتی ہیں آپ، نادیہ بیگم محبت سے بولی۔ پھر ان دونوں نے مشکل سے ہی اسے خاموش کروا کر کمرے میں پہنچایا تھا۔ اگلے دن ہی مراد شاہ نے سحر کو بلا کر اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ ان کی بات سن کر وہ تو بالکل پھک پڑ گئی تھی۔ نادیہ شاہ بھی کمرے میں موجود نہیں تھی، وہ ہوتی تو اسے کچھ تو حوصلہ دیتی۔ وہ مراد شاہ کی بات سن کر کچھ بھی کہے بغیر فوراً ہی روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی تھی، اور اب وہ دروازہ لاک کیے بیڈ پر اوندے منہ لیٹی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ بھلا کیسے منت کے ساتھ ایسا کر سکتی تھی؟ اگلے جہاں منت کو کیا منہ دکھاتی کہ آپ کے مرنے کے بعد میں نے آپ کے شوہر سے شادی کر لی۔ جہاں تک بات تھی سالار شاہ کی تو سحر یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، وہ تو ہمیشہ سے اسے بڑا بھائی ہی سمجھتی آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بابا سائیں کو ہرگز انکار نہیں کر پائے گی، مگر وہ اقرار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ انہوں نے سالار سے بات کی بھی تھی یا نہیں۔ نادیہ شاہ بھی جان بوجھ کر اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی کیونکہ ان کے پاس اسے سمجھانے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ وہ واقف تھی کہ سحر جتنا بھی رود ہوگا وہی جو آغا سائیں چاہیں گے، اور اب تو سالار نے بھی رضامندی دے دی تھی۔ بھابھی، سحر کافی دیر سے کمرے میں بند ہیں، کچھ اتا پتا تو کریں، رو رو کر طبیعت خراب کر لے گی وہ اپنی۔ نور شاہ نادیہ بیگم سے مخاطب ہوئی تو انہوں نے ان کی طرف دیکھا، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، میں جا کر کیا کر لوں گی، انہیں آخر میں بھی اپنے بابا کی بات ماننی ہے تو بہتر ہے جلد مان جائیں۔ نادیہ بیگم دل پر پتھر رکھ کر بولی تھی، حالانکہ ان کا دل کر رہا تھا کہ اسے سینے میں چھپا لیں، جو وہ چاہتی ہے اس کی سنی جائے، مگر وہ جانتی تھی کہ ایسا نہیں ہوگا، اسی لیے ضبط کر رہی تھی خود پر۔ ہانیہ نہیں آئی ابھی تک نیچے؟ نادیہ شاہ نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، کیونکہ روزانہ صبح امان اسے نیچے چھوڑ کے ہی آفس جاتا تھا۔ وہ خود سیڑھیاں نہیں اتر سکتی تھی تو سہارے کی ضرورت ہوتی تھی اسے۔ لیکن امان تو کب کا آفس جا چکا ہے، جانے کیوں نہیں آئی؟ اب میں کچھ دیر تک جاؤں گی پتہ کرنے۔ نور شاہ کی بات پر نادیہ بیگم نے سر ہلایا تھا۔ سالار نے شام میں ہی آغا سائیں سے آ کر کہا تھا کہ وہ اس ہفتے کو نکاح کرنا چاہتا تھا اور ساتھ ہی رخصتی بھی لینا چاہتا تھا۔ اس کی بات پر سبھی پریشان ہو گئے تھے، کہاں کل تک وہ مان ہی نہیں رہا تھا اور اب اچانک سے اتنی جلدی کا کہہ رہا تھا۔ آغا سائیں
بلند آواز میں بولے، میں آج ہی اپنا ٹرانسفر کروا رہا ہوں لاہور۔ اس کی بات پر نور شاہ تڑپ اٹھی، مگر مردوں کے بیچ میں وہ بول نہیں سکتی تھی، اسی لیے خاموش ہو گئی۔ ہم نے پہلے بھی صرف آپ کے خاطر منت کو خود سے دور کیا تھا سالار شاہ، حالانکہ ہم نے آپ دونوں کا رشتہ اسی لیے کیا تھا کہ ہماری بچی گھر میں ہی رہ جائے، مگر آپ انہیں شہر لے گئے اور ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن اب شہر کی دفعہ ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ آپ یا تو اپنا ٹرانسفر نہیں کروائیں اور شادی کر لیں، یا شہر کو نکاح میں لے کر ٹرانسفر کروا لیں۔ جب لاہور سے دل بھر جائے تو حویلی آ جائیے گا، آپ کی بیوی یہیں موجود ہوگی۔ آغا سائیں کی بات پر سالار غصے سے کھول اٹھا، یعنی وہ لوگ بھی اتنے معصوم نہیں تھے کہ ہر بات اس کی مان لیتے۔ آغا سائیں، کل میں نے کوئی اعتراض کیا آپ کے فیصلے پر؟ نہیں نا، تو اب آپ کو بھی میری بات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اور ہاں، اب اگر آپ کو میری بات منظور ہوئی تب ہی میں ان سے شادی کروں گا، ورنہ مجھے کوئی چاہ نہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو مراد شاہ نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی، اور پل میں ہی انہوں نے فیصلہ کیا تھا، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ میں دوسری بیٹی بھی آپ کو سونپ رہا ہوں، میرا مان مت توڑیے گا۔ وہ کہتے ہوئے وہاں سے نکل گئے تو نادیہ شاہ نے افسوس سے انہیں دیکھا تھا۔ میں واقف ہوں کہ میری تربیت ایسی نہیں ہے کہ آپ خود سے جڑی کسی کی امیدیں توڑیں۔ سلمان شاہ کی بات پر وہ تلخی سے مسکرایا، یعنی ابھی بھی وہ اس سے اچھے کی امید رکھ رہے تھے۔ اگر ان سب کو پتہ ہوتا کہ سالار کے دل میں اب کوئی احساس، کوئی جذبہ، کچھ بھی باقی نہیں رہا، وہ سب کبھی بھی شہر کو اس عذاب کی طرف نہیں دھکیلتے۔ سب جا چکے تو نادیہ شاہ صوفے پر بیٹھے سالار کے پاس آئیں۔ بیٹا، میں جانتی ہوں آپ کو منت بہت عزیز تھی اور آپ کے لیے انہیں بھولنا مشکل ہے، مگر سالار، یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ اپنے بابا سائیں کے ایک ہی بیٹے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل یہیں ختم ہو جائے؟ نادیہ بیگم اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی تو سالار نے سیل رکھتے رخ ان کی جانب موڑا۔ نہیں ختم ہوگی بابا کی نسل، انشاءاللہ ہانیہ ہمارے خاندان کو وارث دے کر نسل بڑھائے گی۔ ہانیہ اور امان دونوں کی رگوں میں وہی خون گردش کر رہا ہے جو ہماری رگوں میں ہے، تو پھر نسل کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ ان کے بچوں کا بھی تو یہی خون ہوگا چچی۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو نادیہ شاہ کو حیرت ہوئی تھی، یعنی کیا سوچ رکھتا تھا وہ؟ میں جانتی ہوں بیٹا کہ وہی خون ہوگا امان کے بچے کا بھی، مگر آپ کا بھی تو حق ہے خوشیوں پر۔ اپنی اولاد میں اور دوسرے کی اولاد میں بہت فرق ہوتا ہے سالار۔ اور مجھے بتائیں ذرا کہ اس سب میں سلمان لالا اور بھابھی کا کیا قصور ہے؟ جانتے بھی ہیں بھابھی آپ کے لیے کتنی پریشان رہتی ہیں۔ سالار، یہ مت سمجھیے گا کہ سحر میری بیٹی ہے اسی لیے میں یہ سب کہہ رہی ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ آپ اکیلے ساری زندگی نہیں گزار سکتے، آپ کو بھی ایک عورت چاہیے ہوگی جو آپ کو سنبھالے، آپ کا گھر سنبھالے، آپ کے سارے کام کرے، اور سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرے۔ اور جب اسلام میں بھی یہ سب جائز ہے تو آپ کیوں اپنی زندگی خراب کرنا چاہتے ہیں؟ نادیہ بیگم تفصیل سے اسے سمجھاتی ہوئی بولی تھی، یہ آپ سب کو لگتا ہے کہ مجھے عورت کی ضرورت ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، مگر اب ان باتوں کا کیا فائدہ چچی؟ اب تو فیصلہ ہو گیا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ لیکن سالار، سحر کو تکلیف دینے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیجئے گا کہ ہم نے اپنی بیٹی آپ کے حوالے اس لیے نہیں کی کہ آپ اسے اذیت دیں۔ اور ہاں، کمرے میں جانے سے پہلے ایک دفعہ بھابھی سے مل لیجئے گا، بہت اداس ہیں وہ۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو سالار نے ایک گہری سانس بھری، پھر وہ اٹھ کر اپنے بابا سائیں کے کمرے میں آیا تو سلمان شاہ موجود نہیں تھے۔ اسے آتے دیکھ کر ان کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ وہ فوراً سے سیدھی ہو کر بیٹھی اور اسے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نادیہ شاہ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھی تھی۔ سالار ان کی پیشانی چوم کر ان کی گود میں سرکتا لیٹ گیا۔ مورے، کیوں پریشان ہیں آپ؟ وہ تھکاوٹ سے بولا تھا۔ اتنے عرصے بعد ماں کی آغوش میں آ کر جو سکون سالار شاہ کو ملا تھا وہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ خود سوچیں، جن ماؤں کے بیٹے یوں چودھویں کے چاند بن کر رہ جائیں، وہ بھلا کیسے پریشان نہیں ہوں گی؟ سب کے لیے وقت ہوتا ہے، آپ کے پاس سوائے ماں کے لیے حویلی آتے بھی ہیں تو سلام
یا حال چال سے زیادہ آپ نے کبھی مجھے مخاطب نہیں کیا۔ جب آپ کی کٹور باتیں سنتی ہوں تو دل کٹ کے رہ جاتا ہے۔ مجھے تو علم بھی نہیں ہوا کب میرا بیٹا اتنا ظالم، اتنا سفاک بن گیا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتی تکلیف سے بولی تو سالار نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ خدارا مورے، مجھ سے ایسی باتیں مت کرے، میں تو خود نہیں جانتا میں ایسا کیوں بن گیا ہوں، لیکن قسم لینے میں مصروف ہوتا ہوں، اسی لیے آپ کے پاس نہیں آ پاتا، مگر آپ نے کہہ دیا ہے تو آئندہ احتیاط کروں گا۔ میں بہت بکھر گیا ہوں مورے، بہت بکھر گیا ہوں۔ آپ میرے لیے دعا کیا کریں مورے کہ اللہ پاک مجھے سکون عطا فرما دے۔ وہ کہیں اور ہی کھویا ہوا تھا تو نور شاہ تڑپ کے اس پر جھکی اور اس کی پیشانی چومی۔ مورے کی ساری دعائیں تو ہمیشہ اپنے سالار کے لیے ہی ہوتی ہیں میرے جان، آپ کو سمیٹنا ہی تو چاہتے ہیں سب میری جان، اسی لیے تو آپ کی شادی کروانا چاہتے ہیں، مگر آپ سب کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ وہ اسے سمجھاتی ہوئی بولی، مگر سالار کے تاثرات اچانک ہی سخت ہوئے تھے۔ میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا، وہ سنجیدگی سے بولا تو نور شاہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اور یہ ٹرانسفر کیوں کروا رہے ہیں آپ؟ اس قدر اکتا گئے ہیں ہم سے کہ اتنا دور جانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ وہ اچانک یاد آنے پر خفگی سے بولی تو وہ ان کا ناراض چہرہ دیکھ کر مسکرایا۔ وہ بھلا کوئی اپنی اتنی پیاری مورے سے اکتا سکتا ہے کیا؟ وہ محبت شرارت سے ان کی طرف دیکھتا ہوا بولا تو وہ شرما دی۔ پھر سالار نے کافی وقت ان کے ساتھ گزارا تھا اور یہ 1-2 گھنٹے ان کی کافی دنوں کی تھکاوٹ کو زائل کر گئے تھے۔ نادیہ شاہ کے کہنے پر امان نے سحر کو کافی حد تک سمجھا کر راضی کر ہی لیا تھا۔ وہ بہت دکھی تھی، مگر شاید وہ تمام گھر والوں سے ناراض تھیں۔ نہ وہ کھانا کھانے نیچے آتی اور نہ ہی باقی سارا دن سب کے ساتھ گزارتی۔ نادیہ شاہ کھانا کمرے میں پہنچوا دیتی مگر وہ خود بھی ان کے پاس نہیں گئی تھی۔ دوسری طرف ہانیہ کی طبیعت کچھ خراب ہوئی تھی تو امان اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا 10 دن مزید لگیں گے، پھر آپ لوگ خود ہی آ جائیے گا، ہم ہانیہ کو شفٹ کر لیں گے۔ سب نے سالار کو منانے کی کوشش کی تھی کہ بچہ ہونے کے بعد چلے جانا آپ دونوں، مگر اس نے انکار کر دیا تھا کہ وہ پھر کبھی آ جائیں گے۔ مراد شاہ کی بات اور سالار ان کی طرف نہیں دیکھتا تھا اور کرسی کی بیگ سے اپنی شال اٹھا کر کندھوں پر پھیلائی۔ چاچو کوئی خاص فنکشن نہیں ہونا جو ہانیہ مس کر دیں، سادگی سے نکاح اور رخصتی ہوگی۔ وہ بیٹھ کر بولا، سب ان کو دیکھ رہے تھے، وہ بھی سالار تھا، اپنی بات سے ہٹنا اس کی فطرت میں نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ آغا سائیں نے بات ہی ختم کی تو سالار سر کو جنبش دیتا باہر کو نکل گیا۔ سحر سے بات کی آپ لوگوں نے؟ آغا سائیں کے پوچھنے پر امان نے سر اس بات میں ہلایا۔ آغا سائیں، میں نے بات کر لی ہے اور وہ مان بھی چکی ہے۔ لال حویلی اس کے جواب پر وہ سب مطمئن ہو گئے تھے۔ لال حویلی میں اس کے جواب پر وہ سب مطمئن ہو گئے تھے۔ شاہ سائیں، کس کس کو بلانا ہے کس کس کو نہیں نکاح میں؟